آج کا موضوع جس پہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کروں گا وہ ہے سیرت الرسول اور جہاد بالعلم. علم سے جہاد کرنا. کیا؟ علم سے جہاد کرنا. یہ کو تھوڑی سی کم کر دیں، سمجھ آئیں. حاضرین، فرقہ پرستی نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے کہ ہماری محفلیں دو قسم کے موضوعات میں تقسیم ہو گئی ہیں. پہلا موضوع میلاد النبی کا ہے، ایک طبقہ یہ کر رہا ہے. دوسرا موضوع سیرت النبی کا ہے، ایک طبقہ یہ کر رہا ہے. جو محفل سیرت النبی کی ہے اس میں رسول کا پیغام سمجھایا جاتا ہے، اور جو محفل میلاد النبی کی ہے اس میں رسول کا مقام سمجھایا جاتا ہے. اور جب تک کسی کا مقام ذہن میں نہ ہو انسان اس کے پیغام کو بھی اہمیت دیتا، اس کو عام سمجھتا. لیکن حق اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہماری محافل میں جمع ہونی چاہیے. یعنی حضور کا مقام بھی سمجھایا جائے اپنی عقل دانست کے مطابق، علم اور شعور کے مطابق، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمد کا مقصد ہے، حضور کا پیغام، حضور کا دین، حضور کا کردار، وہ بھی امت تک پہنچایا جائے. دونوں چیزیں جمع ہوں تب دین مکمل ہوتا ہے. میری بات آپ سمجھے یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے اپنے حبیب کے متعلق ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میرے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں کوئی ایسا نمونہ مل جائے، کوئی نقشہ مل جائے، کوئی خاکہ مل جائے جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں تو اس زندگی پر اللہ بھی راضی ہو، اس کا رسول بھی راضی ہو، تو اللہ فرماتا ہے بڑا آسان طریقہ ہے، تم میرے حبیب کو دیکھتے رہا کرو. میرے حبیب جیسے جیسے کرتے ہیں تم ویسے ویسے کرتے جاؤ، جیسے جیسے کہتے ہیں تم ویسے ویسے کہتے جاؤ، تو تم اس زندگی کے اوپر آ جاؤ گے جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو بولیے پسند ہے. حاضرین، علم، یہاں ہم ایک جامعہ میں بیٹھے ہیں جہاں علم دیا جاتا ہے. تو علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں کس قدر اہمیت کا حامل نظر آتا ہے، آج اس پہ تھوڑی سی ہم نے روشنی ڈالنی ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ جہاد بالعلم کیا ہے. یاد رکھ لیں جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا. قیامت تک بولیے، لیکن اس کی شکلیں بدلیں گی، انداز بدلیں گے، طریقے بدلیں گے. لیکن ایک جہاد ایسا ہے اگر وہ نہ ہو تو باقی سب قسم کے جہاد بیکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے جہاد بالعلم. علم سے جہاد کرنا. کیا بولیے؟ علم سے جہاد کرنا. آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور جہالت ہے. کیا ہے؟ جہالت کی وجہ سے لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، گھروں میں بھی، مسجدوں میں بھی، علماء میں بھی، سیاستدانوں کے اندر بھی. سب سے بڑا جو ہمارے معاشرے کا ناسور ہے وہ کیا ہے بولیے؟ جہالت. اور جہالت کا علاج علم ہے. جہالت کا علاج بولیے علم ہے. میں اس علم کی بات نہیں کر رہا، اس علم کی بات بولیے نہیں کر رہا کہ جس علم کے ہوتے ہوئے، جس علم کے بولیے ہوتے ہوئے بچے اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، جس علم کے ہوتے ہوئے لوگ آپس میں جھگڑے کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں. علم بھی ہے، مسجد کا تقدس نہیں ہے، مسجد میں شور و غوغا کرتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ میں اس علم کی بات نہیں کر رہا، اس علم کی بات جو اللہ سے دور کر دے. وہ کسی نے کہا تھا
اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو جو تعلیم اللہ سے دور کر دے، اللہ سے بولیے دور کر دے، ماں باپ کا ادب اور حیا دلوں میں پیدا نہ ہو، اساتذہ کا ادب پیدا نہ ہو، علماء کا احترام پیدا نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کا آداب انسان کو نہ آئے۔ میری بات سمجھ رہے یا نہیں؟ میں اس علم کی بات نہیں کر رہا وہ جہالت کا علاج، علم تو ہے، تکبر بھی ہے ساتھ، علم تو ہے، بد اخلاقی بھی ہے ساتھ، میں اس علم کی بات نہیں کر رہا وہ جہالت کا علاج۔ میں کس علم کی بات کر رہا ہوں؟ ہاں، اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حدیثوں کو اکٹھا رکھ کے سمجھیں گے، بات سمجھ آ جائے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، ایک ٹیچر، ایک استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں، علم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضور کی آمد کا مقصد کیا ہوا؟ بولیے، علم دینا۔ بولے نا یار، خطیب کے ساتھ بولتے ہیں تو کوئی سیکھنے کو ملتا ہے نا۔ حضور کو کس لیے بھیجا گیا؟ کہ آپ علم دیں۔ کیا دیں؟ بولیے نا۔ اب دوسری جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کے اعلیٰ طور طریقوں کی تکمیل کر دوں، اخلاق کے اعلیٰ درجوں کو اپنے تمام اور نقطۂ کمال تک پہنچا دوں۔ ایک جگہ حضور فرما رہے ہیں مجھے علم دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، دوسری جگہ فرما رہے ہیں مجھے اخلاق دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب دونوں حدیثوں کو ملائیں تو پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کا سب سے بڑا ناسور جہالت ہے، اور اس جہالت کا علاج وہ علم ہے جو اخلاق دیتا ہے۔ جس علم سے اخلاق اٹھ جائیں، جس علم سے تکبر پیدا ہو، دلوں میں نفرت پیدا ہو، دلوں میں حسد پیدا ہو، دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف برداشت اٹھ جائے، تحمل جاتا رہے، برداشت کی قوت ختم ہو جائے، وہ علم ہلاکت ہے، فساد ہے، بربادی ہے، دجالیت ہے، شیطانیت ہے۔ وہ حضور کی آمد کا مقصد بولیے، حضور کی آمد کا مقصد اس علم کو پہنچانا ہے جو اخلاق کو زندہ کرے۔ جو بولیے، آقا کی آمد کا مقصد وہ علم، اس معاشرے کے ناسور جہالت کا علاج وہ علم ہے جو اخلاق کو زندہ کرے، وہ علم ہے جو اللہ کا شوق پیدا کر دے، وہ علم ہے جو اللہ کا قرب دے دے، وہ علم ہے جو راتوں کو اٹھائے، وضو کروائے اور مصلی پہ لے آئے، وہ علم ہے جو راتوں کو اللہ کے حضور آنسو بہانے پر مجبور کر دے۔ امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں ایک بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے، علم دین، تو آپ نے اسے گھر میں ٹھہرایا بیٹھک میں، اور اس کو ایک لوٹا پانی دے دیا، کوزہ۔ صبح کو جب فجر کے لیے اس کو جگانے آئے، دیکھا تو پانی اسی طرح پڑا ہوا ہے، پانی۔ تو آپ کہنے لگے یا سبحان اللہ، کیا عجیب بات ہے، تمہیں دین کا علم بھی چاہیے اور رات کو اللہ کے حضور حاضری بھی نہیں۔ تہجد کے وقت فرشتے تجھے اللہ کی رحمت سے ڈانپنے کے لیے منتظر ہوں، خدا آوازیں لگاتا رہے اور تو خراٹے مارتا رہے، تجھے علم کہاں سے ملے گا؟ تو وہ علم جہالت کا علاج ہے جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں حضوری کے آداب سکھاتا ہے، جو علم تنہائی اور محفل میں اللہ سے ڈرنے والا بنا دے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ سے تنہائی اور محفل میں وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ کون سا علم؟ جو واقعی اللہ کا خوف پیدا کر دے، جو واقعی بولی اللہ کا خوف، وہ علم جو انسان میں ماں باپ کی عزت پیدا کرے، جو ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کے آداب سکھا دے، وہ علم جو حلال اور حرام کی تمیز دے دے، وہ علم جہالت کا علاج ہے، اور اس علم کو پھیلانا یہ جہاد بالعلم ہے۔ یہ بولیے جہاد بالعلم۔ ایک بات سمجھے، اسلام میں دینی اور دنیاوی علم میں کوئی الگ الگ اس کی شناختیں بنا کر اس میں فرق نہیں کیا گیا۔ اس میں فرق، ہاں اتنا دین کسی عالم سے سیکھ لینا چاہیے، جو سلسلہ ماشاءاللہ مفتی کامران سلطانی صاحب نے شروع کر دیا ہے نا،
اللہ برکت دے اس میں اور آپ لوگوں کو ان کا مددگار بنائے. یاد رکھیں اتنا دین کسی عالم دین سے سیکھ لینا چاہیے کہ بندہ ریاضی بھی پڑھے تو اللہ کے قریب ہو, سائنس بھی پڑھے تو اللہ کے قریب ہو, میڈیکل بھی پڑھے تو اللہ کے قریب ہو. پھر وہ جو علم بھی پڑھے گا وہی علم علم دین بن جائے گا. وہی علم بولیے اور ہمارے بزرگوں نے کیا ہے. میری بات سمجھے یا نہیں؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں سیرت رسول میں تو ہمیں نظر آتا ہے حاضرین کہ حضور جس قوم میں بھیجے گئے وہ تعلیم یافتہ قوم نہیں تھی, وہ متمدن پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ قوم نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کئی گنا بڑھ گئی نا, چونکہ وہ ایک پڑھی لکھی قوم تو سامنے نہیں بیٹھی تھی نا. جن کو ایڈریس کیا, جن کو خطاب کیا, وہ قوم جو اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہ رہی تھی اس کو لا رہے تھے, جو سدھرنا ہی نہیں چاہ رہی تھی اس کو سدھار رہے تھے. اب کتنی مشقت کرنی پڑی ہوگی, کتنی تکلیفیں, کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہوگا. ایک حدیث سے سمجھ لیں, حضور نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کا امتحان لیا لیکن جتنا میرا امتحان لیا کسی نبی کا نہیں لیا. بس اس حدیث سے سمجھیں حضور کو کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی. میری بات سمجھے یا نہیں؟ تو آقا نے کیا کیا؟ اگر اسباب نہیں تھے تو حضور بیٹھے نہیں رہے, ایک کمرے سے مدرسہ بنا لیا. دار ارقم کی ایک بیٹھک میں حضور نے مدرسہ کھول لیا اور قرآن کی اور اللہ کے پیغام کی تعلیم دینا شروع کر دی. اور اس مدرسے میں جو فضیلت کا معیار تھا, کیا بولیے, فضیلت کا معیار دولت نہیں تھا, علم تھا. وہاں عبداللہ ابن مسعود جیسے رضی اللہ تعالیٰ, وہاں حضرت سالم جیسے جن کو قریشی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے, وہ مسند پہ بیٹھتے کیا, اور بڑے بڑے معزز قریشی بیٹھ کے ان سے قرآن سیکھتے. وہ ایک مدرسہ چاہے ایک کمرہ تھا لیکن اس میں اصول پورے تھے, اصول علم کے پورے موجود تھے, آداب علم موجود تھے. سمجھ آئی یا نہیں؟ پھر میرے آقا جب مدینہ آئے تو بدر کے جو قیدی پکڑے گئے, بدر کے بولیے, تو آقا نے فرمایا جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے فدیہ نہ دے, ہمارے 10 جوانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے. اس سے کیا پتا چلا, اگر بندے کے پاس اپنے استاد نہ ہوں, اگر شاگردوں کے وفادار ہونے کا یقین ہو, استاد غیر مسلم بھی رکھنے پڑے تو رکھ سکتے ہیں. علم کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے. میں استدلال کر رہا ہوں حدیث سے, استدلال کر رہا ہوں, سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اگر طلباء سٹوڈنٹس پہ بھروسہ ہو کہ وفادار ہیں, اسلام سے نہیں ہٹیں گے, تو اگر اساتذہ فیکلٹی موجود نہ ہو تو غیر مسلم اساتذہ بھی رکھ سکتے ہیں. علم کا سلسلہ چلنا چاہیے, رکنا بولیے نا نہیں چاہیے. اور آقا نے پھر یہاں تک سلسلہ نہ رکھا بلکہ علم کا شوق پیدا کیا. علم کا بولیے, کبھی میرے آقا فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, متفق علیہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا اللہ جس سے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے, ہم سمجھتے ہیں اسے دولت ملنے لگ جاتی ہے, اسے بچے ملنے لگ جاتے ہیں, چھوٹا گھر ہو تو بنگلہ بن جاتا ہے نا. آقا نے فرمایا اللہ جس سے خیر کا ارادہ کر لے تو کیا کرتا ہے, اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اسے بولیے دین کی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طلباء شاگردوں کے لیے بالخصوص ہے. حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا, انس ابن مالک راوی, حضور نے فرمایا من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع. حضور نے فرمایا جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے طلب علم میں نکلتا ہے تو وہ اس وقت تک جہاد میں, اللہ کے راستے میں, جب تک گھر لوٹ نہیں آتا. یہ جہاد بالعلم سمجھا رہا نا, علم سے جہاد کرنا. اور جو جہاد میں مارا جائے وہ کیا ہوتا ہے, شہید ہوتا ہے. اگر کوئی طالب علم پڑھتے ہوئے فوت ہو جائے تو اس کا مرتبہ شہادت کا ہے. اچھا, یہ حدیث ہمارے ایک استاد محترم تھے, وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے تھے نا تو ہمارے ساتھ 70 سال کے ایک بزرگ بھی پڑھنے آتے تھے. سفید داڑھی, چلا نہیں جاتا تھا, وہ پڑھنے آتے تھے. تو کہتے ہم بعض اوقات انہیں چھیڑتے بھی. ایک دن ہم نے ان سے پوچھا بتائیں, سچی بتائیں آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں, کیوں اتنی دور سے آتے ہیں پڑھنے؟ انہوں نے کہا میں نے ایک عالم سے سنا ہے جو علم حاصل کرتے ہوئے مر جائے اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. تو وقت تو آ ہی گیا ہے, وقت تو قریب آ ہی گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرتے ہوئے جان آ جائے. تو یہ جذبے ہیں ہمارے بزرگوں کے, اللہ اس میں برکت دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, توجہ ہے آپ کی, بڑے غور سے میری اس بات کو سننا ہے, یہ حدیث بڑی توجہ سے.
امام ترمذی نے اس کو بیان کیا، اس کو حسن قرار دیا، امام ابن ماجہ نے بیان کیا. حضور نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ. توجہ توجہ، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، توجہ فرمائیں. الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ. حضور نے فرمایا یہ دنیا ملعونہ ہے، اللہ نے اس دنیا پہ لعنت کی ہے. لعنت کا مطلب جانتے ہیں؟ لعنت جس پہ ہو جائے اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت سے محرومی، یہ لعنت کا معنی ہے. فرمایا بے شک یہ دنیا ملعونہ ہے، اللہ نے لعنت کی دنیا پر، اور جو کچھ دنیا میں اللہ نے اس سب پہ بھی لعنت کی ہے. اگر بچنا چاہتے ہو تو فرمایا 4 میں سے 1 بن جاؤ. 4 میں سے پہلا فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر جہاں ہو وہاں لعنت نہیں اترتی. اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہیں اگر اللہ کی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں. دوسرا فرمایا وما والاہ، اور جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت، ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اللہ ان کے اوپر بھی لعنت نہیں فرماتا. تیسرا فرمایا وعالم، عالم پر لعنت نہیں رحمت اترتی رہتی ہے. چوتھا فرمایا ومتعلم، اور جو عالم تو نہیں لیکن علم سیکھتا رہتا ہے، اللہ اس پہ بھی لعنت نہیں فرماتا. یہ 4 میں سے کوئی ایک تو بن جاؤ نا یار. یا ذکر کرو یا ذکر والوں کے پاس بیٹھ جاؤ، یا عالم بنو یا علم سیکھنے والے بن جاؤ، باقی سب پر اللہ نے لعنت کی ہے. حضرت ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا گیا حضور ایک شخص ہر وقت عبادت میں رہتا ہے اور ایک شخص عالم ہے، افضل کون ہے؟ کیا پوچھا گیا؟ بولیے. یار آپ بولنے کے لیے تیار نہیں، سیکھنے بیٹھے ہیں. کیا پوچھا گیا؟ افضل کون ہے ان دونوں میں سے، جو ہر وقت عبادت کرے اور جو علم پڑھے پڑھائے، افضل کون ہے؟ آقا نے فرمایا تم افضل کی بات کرتے ہو، فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. فرمایا عالم عابد سے، عبادت گزار سے، عابد سے اتنا اونچا درجہ رکھتا ہے جتنا میں تم میں سے کسی ادنا پر فضیلت رکھتا ہو. جتنا تم میں سے کسی ادنا اور میرے درجے میں فرق ہے، اتنا ہی عالم اور عابد کے درجوں میں فرق ہے. لیکن شرط یہ کہ عالم بعمل ہو، عالم بعمل ہو، ورنہ جو سزا بے عمل عالم کو ملے گی وہ کسی اور کو نہیں ملے گی. یہ بھی یاد رکھ لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ میں حضور نے فرمایا من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ. فرمایا جس نے علم دین سیکھا، کیا؟ لیکن اس لیے سیکھا کہ مجھے دنیا ملے، میری عزت ہو، میری واہ واہ ہو، مجھے پیسہ ملے، شہرت ملے، تو آقا نے فرمایا وہ عالم لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ یعنی ریحہا. حضور نے فرمایا اس عالم کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اس عالم کو جنت کی، باعمل عالم ہو تو اس کا یہ درجہ. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں، کیوں بھئی حدیث سننے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا آگے سے رسپانس تو دیا کریں نا. سنیں، امام ترمذی نے بیان کیا اور امام ابو حنیفہ نے بھی اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا. حضور نے فرمایا من سلک طریقا یبتغی به علم فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ. حضور نے فرمایا جو علم سیکھنے کے راستے پر چل پڑتا ہے اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا. آقا نے فرمایا جب طالب علم چلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. رضاً لطالب العلم، تاکہ طالب علم کو رضا اور سکون حاصل ہو، سکینہ حاصل ہو. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. حضور نے فرمایا جو باعمل عالم ہے اس کے لیے جتنے آسمان میں فرشتے ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ میرے آقا نے فرمایا جو پانی میں مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اور آقا نے آگے طویل حدیث آخری حصہ سناتا ہوں. فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُؤَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. آقا نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑا، علم چھوڑا ہے. اور جس نے علم کو لے لیا اس نے نبیوں کے فیض کو لے لیا. تو میرے آقا نے یوں ترغیب بھی دی اور پھر ایسا معاشرہ قائم کیا. کیا بولیے؟ ایسا معاشرہ قائم کیا جس معاشرے نے علم کو پھیلایا
اور پھر حضور کے ایسے تربیت یافتہ صحابی اور اہل بیت اور جماعت تھی کہ جس نے اس حضور کے مقصد کو آگے لے کے چلے اور پوری دنیا میں پھیلا دیا. کیا یہی وجہ ہے کہ اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں اور اعتراف کرتے ہی ہیں, غیر بھی اعتراف کرتے ہیں. کیا بولیے؟ بہت بڑا مستشرق ہے. توجہ کریں, آپ کہیں گے انگریزی بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ محفل میں ہر سطح کا انسان بیٹھا ہوتا ہے, ہر ایک کی خوراک کا دھیان کرنا پڑتا ہے. توجہ فرمائیں. تو مائیکل ایچ ہارٹ مستشرق ہے, عیسائی عالم ہے, اس نے کتاب لکھی, کتاب کا نام ہے دی 100, A ranking of the most influential persons in the history. تاریخ میں 100 ایسی شخصیات جنہوں نے پوری انسانیت پر اپنا اثر چھوڑا. 100 ایسی شخصیات کو اس نے اکٹھا کیا اور کتاب لکھی ہے. عیسائی, لیکن حضرت عیسیٰ کا تذکرہ تیسرے نمبر پر کرتا ہے, محمد مصطفیٰ کا ذکر پہلے نمبر پہ کرتا ہے. مرحبا. توجہ, وقت تھوڑا ہے جو مجھے دیا گیا. توجہ فرمائے. اب وہ کتاب کا آغاز کرتا ہے, کہتے ہیں My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. اس نے کہا ہو سکتا ہے میں نے محمد مصطفیٰ کا جو سب سے آغاز میں ذکر کیا, اس پر میری کتاب پڑھنے والے دنگ رہ جائیں کہ یہ اس نے کیا کیا, اور جو میری کتاب پڑھے ان پہ بھی لوگ اعتراض کریں کہ کس بندے کی کتاب پڑھ رہے ہو, یہ تو گمراہ ہے. اپنے نبی کا بعد میں ذکر کرتا ہے, مسلمانوں کے نبی کا پہلے ذکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جواب دوں گا. جواب یہ ہے کہ ساری تاریخ انسانیت کو کھنگال ڈالو, تمہیں واحد محمد مصطفیٰ ملیں گے کہ جو ہر طرف سے دنیا کے حوالے سے بھی کامیاب نظر آتے ہیں اور دین کے حوالے سے بھی کامیاب نظر آتے ہیں. سپریملی سکسیسفل, انتہا درجے کے کامیاب شخصیت وہ محمد مصطفیٰ ہیں. اور پھر میرے آقا نے جو تربیت یافتہ قوم تیار کی, کیا بولیے, اور انہوں نے حضور کے دور اور حضور کے دور کے بعد جو اسلام کی خدمت کی, اس کا اعتراف ایک عیسائی عالم نے اپنی کتاب میں کیا. یہ چھوٹے موٹے کتابوں والے عیسائی عالموں کی بات نہیں کر رہا, جن کو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے, میں ان کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں. انہوں نے کیا کہا, توجہ کریں. وہ مورخ لکھتا ہے, کہتا ہے the coming of Islam 600 years after Christ. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے 600 سال بعد اسلام آیا. was the new powerful impulse. وہ کہتا ہے کہ اسلام ایک نیا دین تھا, ہے تو نیا, تھا تو نیا, لیکن ایک بڑی طاقتور تحریک بن کے ابھرا اسلام. یہ اس کا اعتراف جن کی کتابیں پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں, میں ان کا اعتراف سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں it started as a local event. ایک مقامی حیثیت سے یہ تحریک شروع ہوئی, اسلام شروع ہوا. uncertain in its outcome. لیکن شروع میں لگتا تھا کہ شاید اتنا پھلے پھولے گا نہیں, یہ اتنی بڑی تحریک اسلام بن سکتا نہیں. لیکن کیسے بنا, کہتا ہے but once Muhammad conquered Mecca in 630 AD. وہ کہتے ہیں 630 عیسوی میں جب حضرت محمد مصطفیٰ نے مکہ فتح کیا تو کیا ہوا, کیا, ہاں, جب مکہ فتح ہوا تو وہ کہتا ہے کیا ہوا, وہ کہتا ہے کہ جنوبی دنیا میں ایک طوفان بپا ہو گیا, اسلام انقلاب بن کے دنیا کے اوپر چھایا. وہ کہتا ہے in 100 years اسلام conquered Alexandria. 1 صدی کے اندر اسلام مکہ سے لے کر اسکندریہ تک پھیل گیا, ملک در ملک فتح کر لیے اسلام نے. کس وجہ سے, وہ آخر میں اس نے وجہ بیان کی ہے. توجہ, کہتے ہیں established a fabulous city of learning in Baghdad. بغداد میں ایک عظیم الشان شہر آباد کیا گیا جو پوری دنیا کے علم کا مرکز بنا 1 صدی کے اندر. پھر اس نے کہا entrust its frontier to the east beyond Isfahan in Persia. وہ کہتا ہے ایران کے اصفہان شہر تک اس کی سرحدیں, ادھر سے جنوب, ادھر سے شمال اور ادھر سے مشرق میں, اصفہان سے آگے تک اس کی سرحدیں نکل گئیں, سرحدیں پھیل گئیں, اتنا اسلام پھیل گیا. اور پھر وہ کہتا ہے by 738 the Muslim empire reached from the Spain. اور وہ کہتا ہے کہ صرف اگلی صدی میں کیا ہوا کہ اسلام اسپین تک پھیل گیا.
جو سب سے بڑا مرکز تھا اس وقت عیسائیوں کا، اسپین بھی فتح کر لیا مسلمانوں نے. کیسے ہوا؟ پھر وہ کہتا ہے ٹو دا بارڈرز آف چائنا انڈیا، چائنا انڈیا تک اسلام کے بارڈر پھیل گئے. کیسے ہوا؟ توجہ کیجئے. کہتے ہیں an empire of spectacular strength and grace while Europe lapsed into the dark ages. وہ کہتا ہے یہ وہ دور تھا، ایک طرف اسلام کی سلطنت اپنے عروج میں تھی اور دوسری طرف یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. کیسے ہوا؟ اب کیسے کا جواب ہے. توجہ ہے آپ کی؟ بولیں توجہ ہے یا نہیں؟ میرے نبی نے کیسے کیا، وہ کیسے کا جواب عیسائی عالم دے رہا ہے. اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو ہم نبی کے مقصد کو نقصان پہنچائیں گے. توجہ کیجئے کیسے ہوا. وہ کہتا ہے محمد had been firm that Islam was not to be a religion of miracles. وہ کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اسلام صرف معجزات اور کرامتوں کا دین نہ بنے، بلکہ it became an intellectual contact, a pattern of contemplation and اب توجہ کیجئے. وہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ معجزاتی دین نہیں، کراماتی دین نہیں ہے. جیسے آج ہم نے کہا کسی بابے کے پاس جاتے کرامت دکھا دے مرید ہو گئے. کرامت دکھا دے تو اگر وہ ہدایت کی راہ دکھائے پھر مرید نہیں ہونا، پھر مرید. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ تو وہ کہتا ہے کیسے ہوا؟ کیونکہ اسلام کو اس نے کیا کیا، پیٹرن آف کنٹمپلیشن اینڈ انالیسس. وہ کہتا ہے کہ اسلام کو حضرت محمد مصطفیٰ نے علم، تحقیق، غور و فکر اور ریسرچ کی بنیاد کے اوپر دین کی بنیاد رکھی، اور ان کے خلفاء اور ان کی امت نے اس علم کی بنیاد کو قائم رکھا. یہ وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے اسلام نے 1000 سال تک پوری دنیا میں راج کیا. تو حاضرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں بھی علم کی طرف لوٹنا چاہیے. علم کی طرف بولیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت سنا کے میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آج یہاں جو جامعہ میں اسناد تقسیم کی جا رہی ہیں، یہ عظیم الشان کام ہے. یہی کرنے کا کام ہے کہ قرآن کے علم کو پھیلایا جائے، سنت کے علم کو پھیلایا جائے. سنیے، حضرت مولا علی المرتضیٰ نے پوچھا حضور آپ کی سنت کیا ہے؟ میں آخری حدیث سنا رہا ہوں، ذوق سے سن لیں. کیا پوچھا مولا علی نے؟ یا رسول اللہ آپ کی سنت کیا؟ قاضی ایاز شفا میں بیان کرتے ہیں، آقا نے فرمایا علی سنو، المعرفت رأس مالی، معرفت میرا سرمایہ ہے، والعقل اصل دینی، اور عقل میرے دین کی اصل اور بنیاد ہے، والحب اساسی، اور محبت کرنا یہ میرے طریقے کی بنیاد ہے، نفرت کرنا نہیں. آج تو برے علماء، بے عمل فسادی علماء نفرت پھیلا رہے ہیں. نہ، محبت حضور نے فرمایا میری بنیاد ہے. وشوق مرکبی، اور شوق میری سواری ہے. بولو تو صحیح. فرمایا شوق میری سواری ہے. وذکر اللہ انیسی، اور اللہ کا ذکر میرا انیس ہے، میں اس سے انس اور سکون محسوس کرتا ہوں. وثقۃ کنزی، اور اعتبار اور بھروسہ جیتنا یہ میرا خزانہ ہے. والحزن رفیقی، اور دکھ اور درد سینے میں زندہ رکھنا یہ میرا دوست ہے. والعلم سلاحی، علم میرا اسلحہ ہے. والصبر ردائی، صبر میری چادر ہے. والرضا غنیمتی، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا یہ میری دولت ہے. والفقر فخری، اور فقر میرا فخر ہے. فقر میرا، اقبال نے فرمایا تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. آقا نے فرمایا والفخر فخری، فقر میرا فخر ہے. والزہد حرفتی، زہد دنیا سے کٹ جانا یہ میرا شعبہ اور پیشہ ہے. والیقین قوتی، یقین میری قوت ہے. والصدق شفیعی، اور سچائی یہ میرا سفارشی ہے. وطاعت حسبی، اور اللہ کی اطاعت کرنا میرے لیے کافی ہے. والجہاد خلقی، اور جہاد کرنا، جہاد بالعلم یہ بنیاد ہے نا. والجہاد خلقی، اور جہاد کرنا میرے اخلاق میں سے ہے. وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یہ میرے آقا کی سنت. حاضرین، ہم پر واجب ہے کہ حضور کا میلاد بھی منائیں اور حضور کی آمد کے مقصد کو بھی آگے پہنچائیں. اللہ میری حاضری قبول فرمائے. میرے لیے عظیم سعادت میرے استاد محترم نے میرا سبق سنا، ان کی دعا چاہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.